اچھا اس بات کو نا یہاں پہ ختم نہیں کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ والی آیات جو ہے نا تحویل قبلہ کی بات جو ہے بار بار آتی جا رہی ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے آ رہی ہے. اب آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپریشن تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی مکہ سے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ سے محبت بھی ہو سکتی ہے. دیر از نتھنگ ان اسلامک اباؤٹ اٹ. فلاں علاقہ بہت پسند ہے، ماں باپ کا گھر بہت اچھا لگتا ہے، بالکل ایسی بات ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں اس سے. آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان دعائیں مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو ابھی وہ معاملہ درست نہیں ہوا ہوتا لیکن دل میں اطمینان آ جاتا ہے. یہ وہ والی کیفیت ہے، ان اب تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ہو جائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. پھر کیا کہا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہوئی اور تمام لوگوں کو بھی پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لِيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی اہل کتاب کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پورا پتہ ہے کہ اس وقت کیا کیوس لوگ کریٹ کر رہے تھے، کیا پروپوگینڈا کر رہے تھے، کیسے مذاق اڑا رہے تھے، کون لوگ فوراً اتباع کر رہے تھے، فوراً فالو کر رہے تھے، تیار بیٹھے ہوئے تھے. 145 کو دیکھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر لائیں آپ کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ مَا طَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہر نشانی نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. آپ دیکھیں کہ انسان چینج ہوتا ہے یا انسان کسی اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اور لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہاں پہ یہ وہ والا ایکسپریشن آ رہا ہے بِكُلِّ آیہ. کہتے ہیں میں نے اتنا سمجھایا. کئی جگہوں پہ نا ہمارا وہ ایک طریقہ یہ بن جاتا ہے، کوئی بھی شخص آتا ہے خاص طور پہ اگر فیملی ممبر ہو جس کے آگے ہم بول نہیں سکتے، وہ ہمیں کھڑا کر کے کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ یہ کیوں تم کر رہی ہو. ہم نا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم سمجھیں ایک قسم کا کوئی جج بیٹھ گیا اور ہم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. اب ہم ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، نہیں یہ اس وجہ سے ہے، پھر وہ اگلا کلاس نکالتے ہیں، نہیں پھر یہ کیوں ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ دراصل یہ اس وجہ سے ہے. ہم ہر آیت کو، اللہ کے ہر حکم کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا کرتے ہیں کہ ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اور فوراً فالو کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بات سنتے ہیں اور کرتے ہوئے جو ان کا دل چاہتا ہے، اور ہر دفعہ پھر ایک نیا نقطہ نکال کر آپ سے کوئی نہ کوئی، بالکل اتنا آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، کارنر کرتے ہیں کہ آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جو یہ کام کر بھی رہی ہوں تو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہ نہیں پیروی کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی وہ کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی طریقے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہمارا کام کیا ہے، ہم بتائیں، آگے موو کر جائیں. ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا. یعنی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے ڈیفینسو آپ کے، آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کویشچن کے آنسر کے لیے نا آپ کو کور ٹو کور قرآن پڑھنا پڑے گا. جواب تو ہیں، آپ گوگل بھی کر لیں گے آپ کو مل جائے گا، islamqa.com پہ جائیں آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر کور ٹو کور پڑھے نا، نہیں ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے کوئی نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اور آپ کوشش کریں تھوڑا سا فلاں جگہ آئیں، یہاں پڑھیں، آن لائن پڑھیں. آیت نمبر 145 کو دیکھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ لائیں آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی جو ہے، مَا طَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی.
کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کریں گے. لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ وما انت بتابعٍ قبلتہم، یعنی ہمیں جب یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا وہ اگر ہمیں پریشر دے رہے ہیں تو ہم نے ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. لیکن اب ایک اور بات بھی ہے، یہ نہ ہو ان کے ساتھ ہمارا وہ فارمولہ پورا ہو جائے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں اتنی بحث میں الجھائیں ہم خود شیکی ہو جائیں اور ہم اپنا کام چھوڑ دیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ کیا کریں، اپنے کانسیپٹ کو بہت پکا کیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک کانسیپٹ ہم نے پڑھا اور اس کانسیپٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام کرنا چاہیے، ابھی ہم سے خود ہو نہیں رہا، اور ہم گھر جا کے اپنے ارد گرد دھواں دھار تقریر کرتے ہیں. آج کے درس میں میں نے یہ سیکھا، آج میں قرآن پڑھی تھی اس میں نے یہ سیکھا. اچھا وہ آپ کو وہیں پکڑتے ہیں، یہ کیسے وہ کیسے، اینڈ ناؤ یو آر شیکی، یو ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خود خاموشی سے تمام پریکٹسز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. لیٹ پیپل نوٹس. اب لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا، پھر وہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں. تو اب آپ نے تھوڑا سا اپنی اسیسمنٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ میں نے ایکسپلین کرنا ہے، میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اسمارٹ طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ڈیفینسو نہیں ہونا. اور اگر کوئی مجھے کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کو کیسے تھوڑی سی ایک باؤنڈری دینی ہے. اور پھر میں نے نہیں ان کے قبلے کی پیروی کرنی. یہ نہ ہو کہ میں غلط پریکٹس میں چلی جاؤں. یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی اور اس قسم کے نام لیے جاتے ہیں. اس کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو اسپیس ملنی چاہیے. اگر آپ بتانا چاہ رہی ہیں نماز کے بارے میں تو کوئی آپ کو اپنے ریلیجن کے بارے میں بتائے. تو وہاں پہ بہت بڑا ایک چیلنج آ جاتا ہے. جب ہم پختہ نہیں ہوتے اپنے علم میں تو ہم کئی دفعہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور اسی لیے پھر آگے یہاں پہ کیا کہا گیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ جو آ گیا آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب آپ ظالموں میں ہوں گے. اب یہ سارے فارمولاز ہیں، ان کی پوری چیک لسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ لیڈرشپ رول کیا ہوگا. لیڈرشپ رول آپ کا چینج کے بعد آتا ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں بیلنس ہوتا ہے. وہ بیلنس وہ نہیں ہوتا جو کہ دنیا ڈیفائن کر رہی ہے، وہ بیلنس وہ ہوتا ہے جو پرنسپلز ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ سب سے بڑی اتھارٹی ہماری لائف میں ہے ہی اللہ تعالیٰ کی. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفائنڈ ویلیوز ہمیں ملی ہیں ہم ان کے مطابق چلتے ہیں. پھر یہ کہ جو بار بار پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یہاں پر اب جو بات بتا دی گئی ہے اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ کرنا ہے، تو ان کی خواہشات پہ نہیں جانا. اس کے بعد کیا ہے، ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا. آپ کو اگر کوئی بھی بات چیک کرنی ہے اوتھینٹک سورسز سے چیک کریں. روز روز ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر آتا ہے اور بڑے مزے کی ٹاک دے کے جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ بھی بڑی مزے کی بات کی، اور سنو اور سنو، اور کیا بتایا اس نے. نہیں سننا. اگر آپ سنتے ہیں اور آپ کو ذرا سا شک ہوتا ہے کہ میں نے تو اس والی اوتھینٹک تفسیر سے پڑھا تھا، میں نے تو ایک اوتھینٹک اسپیکر کو سنا تھا، میں نے تو کسی عالم دین کو سنا تھا، یہ بات شیکی سی ہے. ایکسائٹیڈ نہیں ہو جانا. کسی نے کچھ سائنٹیفک فیکٹ نکال کر کسی آیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور کچھ علماء نے آگے سے کہا کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، تو ہم نے کس کی بات کو سننا ہے؟ علماء کی بات کو، کہ علماء درست کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ دیکھیں علماء تو پتہ نہیں نعوذ باللہ بڑی بیکورڈ طریقے سے پڑھاتے ہیں، یہ دیکھیں نا آج کل کا بڑا طریقہ ہے، یہ بڑا کلک کر رہا ہے، یہ خواہشات کلک کرتی ہیں. اصول جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں. تو ہم نے علم آنے کے بعد اپنے لیے ایسے فیصلے، ایسی غلطیاں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیونکہ بار بار قبلے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں سے ہمیں ایک فقہی مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم نے فرض نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے قبلے کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے. قبلے کے تعین کے بغیر ہم نے نماز نہیں پڑھنی. اب تو ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، اس میں قبلہ ڈائریکشن ڈلی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اکیلے ہوں کہیں. زیادہ ہمیں پرابلم آتی ہے سفر میں. اب سفر میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہمارا بائی ایئر ٹریول ہوتا ہے اور ایک ہمارا جو ہے آن گراؤنڈ ہوتا ہے. اب بائی ایئر میں تو دیکھیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم جہاز کو روکیں یا اس کی ڈائریکشن جو ہے اس طرح سے ڈٹرمن کریں. تو اگر آپ بائی ایئر ہیں اور آپ کو کوئی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس کے لیے جتنا بھی آپ حد الوسع کوشش کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں قبلہ کدھر ہے اور پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ بائی روڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، اب جگہ جگہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو نمازوں کو ملا کر اس ریسٹ ایریا پہ جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہوں، قبلے کی ڈائریکشن میں ہوں اور پھر نماز پڑھیں. اگر آپ فرض کریں کہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ رکنا نہیں چاہ رہے
یا یہ کہ راستہ ایسا ہے کہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے، تو نمازوں کو جمع کر لیں۔ تو نوافل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز ہے اس کے لیے جو قبلہ ڈائریکشن ہے وہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ نے ان کو ڈائریکشن بتائی ہوتی ہے لیکن ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ پڑھ رہا ہے یا غلط ڈائریکشن میں پڑھ رہا ہے، تو آپ اسی وقت ان کا رخ سیدھا کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو گلٹ دیں، بعد میں ان کو پوری نماز پڑھنے دیں، باہر جا کے کہ یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیسے نماز پڑھی تھی، اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو پھر آپ آ کے ان کو بتائیں آپ نے تو صحیح نماز نہیں پڑھی۔ نہیں، آپ ان کو پہلے سے اس میں ہی نماز میں ان کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے اس کو درست کر دیں تاکہ ان کو ہیلپ ہو جائے۔ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ پہچانتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، لیکن پرابلم ان کی کیا تھی؟ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ ان لوگوں میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اندر سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، یہی کام کرنے والا ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، اندر کی خرابی ہے۔ تو انسان کے اگر اندر خرابی آ جائے نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایگو آ جائے، آپ کا بغض آ جائے، آپ کو لگے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی ہوتا ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے نا، ساس کی عزت کرنی چاہیے، سسر کی کرنی چاہیے، اور کوئی بزرگ ہے ان کی کرنی چاہیے، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ ہمارا ایگو آتا ہے، میں کروں، کیوں کروں؟ یہی چیز ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی آ جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم وائف سے ہمیں پتہ ہوتا ہے مائی ہسبینڈ از رائٹ، لیکن وہاں پہ ہماری ایگو آ جاتی ہے کہ میں کیوں مانوں۔ کئی جگہ ہسبینڈ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے مسائل کو پہچانتے ہیں لیکن ان پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے بس آپ ہرگز نہ ہوں شک میں پڑنے والوں میں سے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، شک نہیں کرنا اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس سے میری لائف میں مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کو پتہ نا عام حالات میں لوگ کس طرح کی باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین بھاری پڑ گیا اس پہ، یہ ذکر بہت کرتی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے، ہائی اس نے پردہ کیا نہیں اس لیے اس کو رشتہ نہیں مل رہا۔ بیٹا اتنا سچ بولو گے تو نوکری کہاں ملے گی؟ آیت نمبر 148 کو دیکھیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ یعنی اب آپ دیکھیں قبلے کی بات ہو رہی ہے نا، ایک تو سٹینڈرڈ قبلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ اب ہم میں سے ہر ایک کی ایک جاب ڈیلیگیشن ہے، ہم میں سے ہر شخص کا اپنا رول ہے، اپنی اسٹرینتھ ہے، اس کے ساتھ اب ہم اس لیڈرشپ میں کیسے کام پلے کریں نا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص لیڈرشپ رول میں ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے لیے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے نا، ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکومت ایسی ہو جائے، ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ کہیں، کیوں ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم بھی وہی بات بولیں۔ اگر ہر شخص اپنے گھر سے وہی آواز لگانا شروع کر دے گا جو اسکالرز بول رہے ہیں تو کام آسان ہو جائے گا۔ اور اسی لیے کیا کہا گیا، فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں میں۔ کرنے کا کام ہمیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصل کام جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے، جس کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات۔ یعنی ہم نے اپنے لیے ایک، اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سینٹرڈ لائف ہونی چاہیے ہماری، پرنسپل سینٹرڈ لائف ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اندر اتنی کلیئرٹی ہو کہ جب کوئی نیکی کا کام ہم دیکھیں ہمیں پتہ، فاستبقوا الخیرات، سبقت لے کر جانی، فوراً اس میں انویسٹ کرنا۔ آج کل کے بچے ہیں نا، ایک بچہ بہت اس کو اسکرین ایڈکشن تھی، تو میں نے اس کا فون بلکہ اس کی والدہ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے ہی دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ جب ٹھیک ہوگا تو آپ دے دیں گی اسے، ابھی نہیں دینا۔
تو وہ نا مجھے بار بار کہتا ہے کہ مجھے فون دے دیں. میں کہتی ہوں اچھا کیوں, کس لیے چاہیے؟ کہتا ہے وہ میں نا اسنیپ چیٹ پہ بس اسٹریک نہ میری بریک ہو جائے, اس لیے فون چاہیے, 1 منٹ کے لیے لوں گا. وہ سبقت لینا چاہتا ہے نا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے نا, فاستبقوا الخیرات. ہم روز سوچیں میں نے سبقت کیسے لینی ہے, مجھے بس وہ 1 منٹ چاہیے, اس میں کچھ بھی کر سکتی ہوں جو مجھے آگے بڑھا دے گا. یہ لیڈرشپ ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تمہیں اللہ سب کے سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو لیڈرشپ رول میں اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری دوڑ کس طرف لگ رہی ہے, میں کام کیا کر رہی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں دوبارہ وہی بات آ رہی ہے 149, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 150, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر اپنے چہروں کو اسی کی طرف. کیوں بار بار کہا جا رہا ہے؟ جب چینج ہوتی ہے نا, کہ جب سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نا, تو اچھے ریمائنڈرز ہمیں کھڑا رکھتے ہیں. کیونکہ ہم اتنی انوائرمنٹ سے نگیٹیوٹی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, ہم شیکی ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں, آپ کوئی بھی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا, آپ نے اپنی پرسنالٹی میں وہ چینج پیدا کی, کوشش کی, وہ لے کر آئے چینج. اب آپ ریگولر اپنے سرکل میں مل رہے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو تانے دے رہا ہے, اب آپ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں, دل پہ بوجھ سا آنا شروع ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پہ آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں میں نے جلد بازی میں تو نہیں یہ فیصلہ کر لیا, شاید مجھے تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے تھا. اچھا یہ سوچتے سوچتے آپ قرآن کلاس میں آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو لگاتار وہ ریمائنڈرز ملتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں براوو, ماشاء اللہ, اللہ اکبر, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا ہے. آپ ایک دم اپ لفٹیڈ ہوتے ہیں. تو چینج میں جب مشکلات ہوں تو آپ کو اپ لفٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح بار 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 بار, کیونکہ اتنا پروپیگنڈا ہے اس میں, مسلمانوں کو بھی بار بار یہ سننے کی ضرورت تھی. جیسے زندگی کے چیلنجز میں آپ جب کسی درد سے جڑے رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اسٹرینتھ ملتی رہتی ہے. اسی لیے بار 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 بتایا جا رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ کی خشیت. اچھا, ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت. خوف کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے, کمزوری. اس ڈر کی وجہ سے ہم کئی دفعہ وہ کام نہیں کرتے, یا کام کرتے ہیں تو اس کوالٹی کا نہیں کرتے, گھبراتے ہیں, ریلکٹنس شو کرتے ہیں. لیکن خشیت کیا ہوگی؟ علم کی وجہ سے. خشیت جو ہوتی ہے وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جب علم کی وجہ سے آتا ہے تو اس میں بہت اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے ڈر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ خشیت ہے. اردو ٹرانسلیشن میں ہم ڈر لکھتے ہیں, لیکن خشیت ہے, آپ جتنا اللہ کو جانتے ہیں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ کو کئی کام کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے کہ اللہ یہ نہیں میں کر سکتی. ایسا ڈر نہیں ہوتا کہ اچھا نظر نہ آئے کوئی تو میں جلدی سے کر لیتی ہوں. خشیت یہ ہے, او, دیٹ از او. آپ کا روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے آپ دیکھیں گھروں میں بھی ہمارے کوئی بزرگ ہوتے ہیں نا, تو ان کا بھی روب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان سے اس طرح ڈرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں برا لگے گا نا, یہ نہیں میں نے کرنا وہاں پہ. آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں بار بار اس کام کو کرنے سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو. وہاں پہ بھی تخشوہم, تم ڈرتے ہو ان سے, ان کے بارے میں جان جان کے کوئی نوکری نہیں دے گا, کوئی یہ کیا کرے گا, ہائی یہ بڑا ماڈرن ہے, ہائی اس کا تو تھاٹ پروسیس ہے. تم کیوں ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا علم حاصل کرو, اللہ کے ناموں کو جانو. اللہ کا علم جو بڑھے گا تو وہ جو خشیت ہے وہ کیا کرے گی, وہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, وہ ہدایت کی طرف انسان کو لے کر جاتی. لیکن جب کوئی
سچویشن آ جاتی ہے ایک دم سے تو وہ ایک مطلب وہ بیلنس بالکل خراب ہو جاتا ہے. تو کیا یہ نارمل میں آتا ہے یا اس کا ہماری مطلب؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس لیے میں ریپیٹ کرتی ہوں آن لائن کے لیے بھی, کہ ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی بیلنس میں اپنی زندگی گزاریں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ لگتا ہے کہ بیلنس سے ہم تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں. یہ نارمل ہے, اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار بھی رکھا ہوا ہے نا, کہ کبھی نہ کبھی آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں, کبھی آپ کا کھانا پینا خراب ہو سکتا ہے, کبھی نیند خراب ہو سکتی ہے, کبھی آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ الجھ سکتے ہیں. لیکن ایک انسان ہوتا ہے جو اس بیلنس سے ہٹے اور پھر وہ بس ہٹتا ہی چلا جائے. ایک انسان ہوتا ہے جو کہ اس بیلنس سے ہٹا ہے, اب اپنے آپ کو وہ درست کرتا ہے. اس کو میڈیکلی ہم 2 ٹرم سے ڈیفائن کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے لیپس اور ایک ہوتا ہے ری لیپس. لیپس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ہوگی غلطی جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں بیلنس سے ہٹی ہوئی ہوں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے تھوڑی سی مارجن دے کر توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی ایمانی قوت کو بڑھاتے ہیں, اور پلس جو آپ کا معاملہ ہے اس میں جو سیکھنے والے کام ہے اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, اینڈ یو گیٹ بیک آن ٹریک. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے تھے, کوئی آپ نے غلط ایگزٹ لے لیا, تو آپ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا گھومنا زیادہ پڑتا ہے لیکن آپ واپس آ سکتے ہیں, آپ دوبارہ اس پہ آ جائیں گے, تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لگ جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بالکل ہی لاسٹ ہوگی. لیکن ایک ہوتا ہے ریلیپس. ریلیپس یہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کرتے, بند نہیں باندھتے دوبارہ. تو ریلیپس جب ہو جاتا ہے نا, تو آپ پھر اپنے اس راستے سے اتنا دور چلے جاتے ہیں, آپ سے واپس نہیں آیا جاتا. تو اپنے آپ کو کیچ تب کرنا ہوتا ہے جب ہمارا بالکل انیشیل فیز ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ اٹکیں. آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہے. سچویشن سے بھی ویری کرتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, مثلا جب آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی پریشان کر رہی ہے تو اسی وقت اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے, اس سچویشن کو ٹھیک کرنا شروع کر دینا چاہیے. اگر آپ نے اس کو بلڈ ہونے دیا اور وہ سالہ سال پہ چلے گی تو ظاہر آپ کو پھر زیادہ ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ایک جیسے ہم جملہ بولتے ہیں نا, 1 چپ اور 100 سکھ, بہت سی جگہوں پہ یہ فارمولہ بہت افیکٹو ہے, لیکن کبھی کبھی آپ اتنا پس رہے ہوتے ہیں, آپ چپ رہ کے خود جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو وہ والی جو چپ ہے نا, آپ کو اس چپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ چپ رہنا ہے اور کہاں پہ بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری نہیں توڑنی, اس میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا معاملہ درست کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.